بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کو عزت اور عظمت کا پیکر قرار دیا ہے، اور صرف عزت اور عظمت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ غیرت، شرم و حیا، وفاداری، خدمت گزاری، اطاعت گزاری، یہ تمام خوبیاں عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن میں ابتدا میں عزت اور عظمت کا لفظ آپ کے سامنے اگر استعمال کر چکا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عام عورت کی شریعت اسلامیہ کے ہاں عزت کی حفاظت ضروری ہے، تو وہ عظیم خواتین جنہیں رب کائنات نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے منتخب فرمایا، ان کے بارے میں تو یقینی طور پر ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع امہات المومنین کے حوالے سے مومنوں کا طرز عمل، اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت ہے 16۔ رب کائنات فرماتے ہیں ولولا، اور کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب تم نے وہ بات سنی، قلتم، تم نے کیوں نہ کہا، ما یکون لنا، ہماری تو یہ مجال ہی نہیں ہے، ان نتکلم، کہ ہم بات کریں، بہذا، اس بارے میں، سبحانک، اے اللہ رب العزت آپ پاک ہیں، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ با محاورہ ترجمہ، تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی نہیں چاہیے۔ اے اللہ جی آپ تو پاک ہیں، یہ تو بہت بڑا بہتان اور بہت بڑی تہمت ہے۔ معزز خاتم حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابتدا ان الفاظ سے فرمائی، ھذا تأدیب آخر بعد الاول، یہ دوسری تنبیہ اور تعدیب ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ خوش گمان رہنا چاہیے، سوء ظن، بد گمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ تربیت ہے قرآن کی، اور یہ بھی اچھے لوگوں کی نشانی ہے کہ
نیک لوگوں کے بارے میں کوئی بھی غلط لفظ اپنی زبان سے بغیر تحقیق کے نہ نکالے۔ برے خیالات، گندے الزامات اور شیطانی وساوس سے دور رہنا ایک مومن کی شان ہے، اور اگر کوئی ایسا وسوسہ دل کے اندر پیدا ہو بھی جائے تو اس سلسلے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی حدیث 2528 میں لے کر آئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی، میرے اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے، ما لم یتکلم او یعمل بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک وہ ان شیطانی وساوس کو زبان سے نہ ادا کریں یا ان پر عمل نہ کر لیں۔ تو رب کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسی فضول اور بیہودہ بات کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ ہم اب ان گندی باتوں سے اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کریں گے، ہم امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعات ان کے بارے میں بے ادبی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، خبردار آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو ورنہ ایمان ضبط ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ صرف صحابہ کرام کو ہی نہیں بلکہ قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک جماعت، جن میں خاص طور پر امام ابن جریر ماضی قریب میں، امام سعدی، اور پھر اسی طریقے سے ماضی قریب میں ہی ابن عاشور وغیرہ شامل ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رب کائنات یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر اس قسم کی کوئی بات تمہارے سامنے آ جائے تو فوری طور پر تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم اس بارے میں ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ ایمان والوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کریں۔ اس لیے سبحانک ھذا بہتان عظیم کا مفہوم اہل علم نے یہ بیان فرمایا کہ اے رب کائنات، ہم آپ کی طرف اس جھوٹ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم ایسے جھوٹ کی کبھی بھی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ایمان والوں کا طرز عمل۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل اس آیت مبارکہ کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے تمام اہل ایمان کو ادب سکھایا ہے کہ کسی عام عورت کے بارے میں کوئی بات آئے جو کہ ہمارے معاشرے میں عام ہے تو اس کے بارے میں تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں، چہ جائے کہ تم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہ بات کرو۔ یہاں پر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ لفظ سبحانک یہ بھی ایک تربیتی طریقہ کار ہے کہ ایمان والوں کا یہ کلچر ہے، ان کی یہ ثقافت ہے کہ جب کوئی عجیب و غریب بات، جب کوئی حقیقت سے دور بات سامنے آئے تو وہ فوری طور پر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی وحات و تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دراصل اس جھوٹی خبر کے جواب میں رب کائنات کی طرف سے زجر و توبیخ ہے۔ اور جس طرح سابقہ سبق میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ممکن ہے کہ انبیاء کی بیویاں کافر ہوں، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسانی تاریخ میں آج تک کسی نبی کی بیوی بد کردار ہو۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر نصفی
اور تفسیر المراغی میں ایک اور بات یہاں ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، بڑی قیمتی نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں چینج دا ٹاپک، موضوع تبدیل کرو، بالکل ایسے ہی کسی مسلمان خاتون کے بارے میں کوئی بات بھی ہمارے سامنے آئے تو ہمارا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم کہتے کہ بھائی کسی اور موضوع پر بات کرو، اس لیے کہ عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، عزتیں سب کی مشترکہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ آیت مبارکہ دراصل ایک تازیانہ عبرت ہے، ایک ربانی کوڑا ہے ان ظالموں کے لیے جو آج اپنی خواتین کے بارے میں تو معمولی سی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن امہات المومنین پر اپنی گندی اور بیہودہ زبانوں کو انتہائی غلط انداز میں حرکت دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی قیمت پر بھی اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور میں اس مناسبت سے یہ بات یہاں ضرور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ وطن عزیز پاکستان میں مختلف فورمز پر سرکاری اور غیر سرکاری انداز سے، سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر امت کو اکٹھا کرنے کے لیے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے سیمینار، مختلف قسم کے جلسے، مختلف قسم کی کانفرنسز، مختلف قسم کی میٹنگز رکھی جاتی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس نقطے پر غور نہیں کرتا کہ وطن عزیز پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر قتل و غارت کا بازار گرم ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ بد نصیب اٹھ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گندی زبانوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی آیات مبارکات، جن میں آج کی آیت مبارکہ بھی شامل ہے، ان پر عمل کرتے ہوئے زبانیں قابو کر لی جائیں، صحابہ کرام، امہات المومنین وغیرہ، ان کے بارے میں جو لوگ بھی اپنی گندی زبانوں کو حرکت دیں تو ان کا صحیح معنوں میں محاسبہ کیا جائے تو یقینی طور پر بہت سارے فتنے اور فساد سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ جب بھی تمہارے سامنے امہات المومنین کے حوالے سے بات آئے تو کہہ دو کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔